السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لویکی کے پاس دو آپشن تھے، یہ ماں کی بیماری کو قبول کر لیتا اور اللہ کی رضا سمجھ کر چپ چاپ بیٹھ جاتا، یا پھر ماں کو بچانے کی کوشش کرتا۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک کا تعین کر سکتا تھا، لیکن 13 سال کے ایک ایسے بچے کے لیے جس کے سر سے اچانک باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، اس کے لیے دوسرا آپشن ناممکن تھا۔ چنانچہ لویکی کے لیے حالات اور رضائے الہی پر تکیے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ مگر آپ لویکی کی حیران کن قوت فیصلہ ملاحظہ کیجئے، اس نے اپنی ماں کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو لویکی سے متعارف کراتا چلوں۔ لویکی چین کے صوبے گوانزو میں رہتا ہے۔ اس کی عمر 13 سال ہے۔ 2010 عیسوی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد لویکی کی کفالت کا بوجھ اس کی والدہ پر آ گیا۔ والد کے انتقال کے 6 ماہ بعد لویکی کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ لویکی والدہ کو ہمسایوں کی مدد سے ہسپتال لے گیا۔ والدہ کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا لویکی کی والدہ کو آخری سٹیج کا برین ٹیومر ہے۔ لویکی نے صحت کی قیمت پوچھی تو معلوم ہوا والدہ کے آپریشن کے لیے 1 لاکھ یون چاہیے۔ لویکی نے گھر جا کر کل اثاثے کا تخمینہ لگایا۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اگر اپنا سب کچھ بیچ دیں تو بھی بمشکل 10,000 یون اکٹھے ہوں گے۔ اس وقت لویکی کے پاس 2 آپشن تھے، یہ ماں کی بیماری کو رضائے الہی سمجھ کر چپ چاپ بیٹھ جاتا، ماں کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا، یا پھر یہ 13 سال کی عمر میں 1 لاکھ یون جمع کرتا اور ماں کا آپریشن کرا لیتا۔ لویکی نے دوسرے آپشن پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اپنے قصبے سے نکلا۔ اس نے 340 کلومیٹر کا سفر کیا۔ یہ شہر پہنچا اور اس نے شہر میں لوگوں کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے۔ یہ روزانہ 15 گھنٹے کام کرتا تھا۔ یہ ان 15 گھنٹوں میں 100 یون کما لیتا تھا۔ یہ 13 سال کے بچے کے لیے بڑی رقم تھی، لیکن یہ برین ٹیومر کے علاج کے لیے انتہائی قلیل تھی۔ لویکی نے اندازہ لگایا کہ یہ اگر روزانہ 100 یون کماتا رہا تو یہ لاکھ یون جمع نہیں کر سکے گا، اور اگر 1 لاکھ یون جمع ہو بھی گئے تو اس کی ماں اس سے کہیں پہلے فوت ہو جائے گی۔ مگر لویکی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ لویکی روزانہ جوتے پالش کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد آ گئی۔ میں لویکی کی کہانی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ دنیا میں نیکی اور بدی کے 2 دریا بہہ رہے ہیں۔ ہم انہیں منفی دریا اور مثبت دریا کہہ سکتے ہیں۔ ہم تمام لوگ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حادثے، مختلف واقعات، مختلف مسائل اور مختلف کامیابیاں ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم ان حادثوں اور واقعات کے دباؤ کے تحت منفی دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں یا پھر مثبت دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ان دریاؤں کا پانی بہت تیز ہوتا ہے۔ ہم جو ہی اس پانی کا حصہ بنتے ہیں، یہ ہمیں چند منٹوں میں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ ان دریاؤں کا یہ بہاؤ غیبی مدد ہوتا ہے۔ آپ آج برائی کا تعین کر لیں، آپ یقین کیجئے آپ کو چند لمحوں میں دنیا جہاں کے برے لوگ، برے خیالات اور برے مواقع گھیر لیں گے، اور آپ آج اچھائی اور فلاح کے راستے پر قدم رکھ دیں، آپ کو دنیا جہاں کے اچھے خیالات، اچھے لوگ اور اچھائی کے وسائل اپنی طرف آتے محسوس ہوں گے۔ لویکی نے کیونکہ اچھائی اور بہتری کے راستے کا انتخاب کیا تھا، چنانچہ 2 ماہ کی مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس تک پہنچ گئی۔ یہ جوتے پالش کر رہا تھا۔ اس دوران ایک صحافی جوتا پالش کرانے کے لیے اس کے پاس آ گیا۔ صحافی نے دیکھا کہ بچہ جی جان سے محنت کر رہا ہے، چنانچہ اس نے اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ اس گپ شپ کے دوران لویکی نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ صحافی کا دل بھر آیا اور اس نے اس بچے کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دفتر گیا اور اس نے لویکی کی کہانی عوام کے سامنے رکھ دی۔ یہ خبر اگلے دن چین کے اخبارات میں شائع ہوئی اور شام تک ٹیلی ویژن پر پہنچ گئی۔ یہ خبر نشر ہونے کی دیر تھی، پورے چین میں تھرتھلی مچ گئی اور لوگوں نے لویکی کی ماں کے آپریشن کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دی۔
اس دوران یہ خبر اس ہسپتال تک بھی پہنچ گئی جس نے لویکی سے 1 لاکھ ین کا مطالبہ کیا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے لویکی کی ماں کا مفت آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ لویکی کی زندگی کی بہت بڑی خبر تھی۔ لویکی صحافیوں اور کیمروں کے جلوس میں اپنی ماں کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی ماں کا آپریشن کیا۔ یہ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ لویکی کی ماں صحتیاب ہو گئی اور اب لویکی اپنی ماں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کوئی 10-15 سال پرانی کہانی نہیں، یہ پچھلے ماہ کا واقعہ ہے اور یہ چین میں بہت مشہور ہوا۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں لویکی کی ہمت اور جرأت کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ بھی 13 سال کے غریب بچے کو اپنے تصور میں لائیے۔ آپ اس کے بعد اس فیصلے کو دیکھیے جس کے ذریعے اس نے اپنی ماں کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس کے بعد اس کو 340 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے دیکھیے اور اس کے بعد آپ اس کو ایک ایسے اجنبی شہر میں لوگوں کے جوتے پالش کرتے اور 100 ین جمع کرتے دیکھیے جس میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو آپ بھی لویکی کے لیے تالی بجانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لویکی کی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسے بے شمار مسائل آتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے، چنانچہ ہم ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ قدرت ہمیشہ مسئلہ پیدا کرنے سے پہلے اس کا حل تیار کرتی ہے۔ اس مسئلے کا حل ہمارے دائیں بائیں موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر توجہ دینے کے بجائے ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ہم مسئلے اور حل کے درمیان موجود 2 انچ کا فاصلہ کبھی طے نہیں کر پاتے۔ کاش ہم لویکی کی طرح یہ سیکھ لیں، کاش ہم اپنے مسئلے کے حل کے لیے 340 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیں، ہم 1 لاکھ ین کے لیے 100 ین جمع کرنا شروع کر دیں اور ہم 100 ین کے ہر نوٹ کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، یا باری تعالیٰ میرے کمزور ہاتھ صرف 100 ین جمع کر سکتے ہیں۔ اب یہ تم پر ہے کہ اس 100 ین کو لاکھ ین میں تبدیل کر دے تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً ہم پر رحم آ جائے اور یوں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہم 100 ین کمانے کے بجائے گیو اپ کر دیتے ہیں یا پھر دعاؤں کے سہارے پر چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو شکست دینے سے پہلے اپنے بندوں سے توقع کرتا ہے کہ یہ 313 کی شکل میں جمع ہوں گے۔ ایک اونٹ اور ایک خچر پر 2 لوگ بیٹھ کر بدر کے میدان میں پہنچیں گے اور تلواروں کے مقابلے کے لیے ڈنڈے سونت کر کھڑے ہو جائیں اور اس وقت مجھ سے عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ ہم اتنے ہی ہیں، ہم تمہارے حکم پر میدان میں اتر آئے، اب ہماری فتح اور ہماری حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے اور یہ 313 کیل کانٹے سے لیس ہزار جوانوں کا غرور مٹی میں ملا دیں۔ لویکی 313 کی ترکیب سمجھ گیا تھا، چنانچہ یہ 2 ہاتھ اور پالش برش لے کر میدان میں اتر آیا، جبکہ ہم لوگ اپنے مسائل کے دباؤ میں 313 کے فارمولے کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ لویکی کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام ہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔